خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ نصیب سے زیادہ قیمتی چیز دعا ہوتی ہے، کیونکہ زندگی میں جب کچھ بگڑ جائے تو انسان کے پاس صرف دعا ہی ایک ایسی چیز بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں چل رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، تجھ سے سوال ہے ایسی زندگی کا جو تیری رضامندی کے حصول اور تیری فرما برداری میں بسر ہو۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیرا پیار اور رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے، اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہے۔ یا اللہ، میری وہی دعا قبول فرما جس میں تیری رحمت اور تیری رضا شامل ہو، اور مجھے ایسا کچھ نہ عطا فرما جس میں میری بربادی پوشیدہ ہو۔ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ زمین پہ خدا بنے ہوئے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ پوری مخلوق کو اپنا کنبہ کہتا ہے۔ آپ اس کنبے کے افراد کے ساتھ برا سلوک کر کے اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ انتظار کریں، مقدمہ اس کے حضور جا پہنچا ہے، وہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرتا کہ اس کے مطابق مظلوم کی فریاد اور عرش اعظم کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ بد دعا صرف الفاظ سے نہیں دی جاتی، دکھی شخص کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ جب ایک صبر کر رہا ہو تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دل سے کی ہوئی دعا پتھر بھی پگھلا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے خادموں کو بد دعا دو، اور نہ اپنے مال کو بد دعا دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہوں، اور یوں تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی فریاد بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ ازل سے مکافات عمل کا سلسلہ قائم ہے، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہر فریاد خالی جائے گی؟ نہیں، ان میں سے کوئی تو تمہاری دنیا ہلائے گی۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، بس تھوڑا صبر کر لیں، کیونکہ تمہارا رب نہیں بھولتا۔ دنیا مکافات عمل کا نام ہے، جو گڑھا ہم اوروں کے لیے کھودتے ہیں اس میں ہم یا ہمارے پیارے گر جاتے ہیں۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں۔ تم اس کی رضا اور کرم پہ شک نہ کرو
دعا کرتے جاؤ، وہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، حالات بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ تو تم پریشان نہ ہو اور اداس نہ ہونا، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے جاؤ، ہر لا حاصل ہو جائے گا۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشمے تر ہوگا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسے کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ دعا ہی تو ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ پھیلائی ہوئی جھولی اللہ خالی نہیں رہنے دیتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بے صبر ہوتا ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔ جب اپنے دوست کی خوشی آپ کو اپنی خوشی سے بھی عزیز لگے، جب آپ دعاؤں میں صرف اس کی سلامتی اور عافیت مانگنے لگے، تو سمجھ لیں کہ محبت دل سے روح میں اتر گئی ہے۔ اس وسوسے میں مت الجھو کہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت نہیں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ نے اس چاہت کا خانہ تمہاری دعا کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل کی ایک ایک دھڑکن دل توڑنے والے کے لیے بد دعا بن جاتی ہے۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے۔ وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے، وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ مان جائے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے قرآن میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو، اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو، اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ جب تمہیں یوں لگے کہ تم اب تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے، تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ظلم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جو بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے اسے حتمی طور پر اس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی عبرت نام انجام بھگتنا پڑے گا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اللہ کے دربار میں مقبول ہوتی ہے، چاہے مظلوم نافرمان یا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا گناہ اس کے اپنے نفس پر ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی بد دعا
اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم اور یتیم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ ان دونوں کی دعائیں راتوں رات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہیں جبکہ لوگ محو استراحت ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کی دعا اللہ کے خاص حجاب تک پہنچ جاتی ہے، یعنی قبول ہوتی ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ قدرت کا ایک عمل جسے لوگ بھلا بیٹھے ہیں اور وہ ہے مکافات عمل، اس لیے یاد رکھیں کبھی وہ لوگ بھی خود رو پڑتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو پناہ مانگتے سفر کی صعوبت اور تکلیف سے، اور بری حالت میں واپسی سے، اور حالت کے بدل جانے سے، اور مظلوم کی بد دعا سے، اور اہل و عیال کو بری حالت میں دیکھنے سے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیر نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ تمہاری دعائیں تمہاری زبان سے ادا ہونے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے، بس ان کے ملنے کا وقت تمہارے مانگے ہوئے وقت سے تھوڑا مختلف ہے۔ دعا میں گرا ایک آنسو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تم اللہ سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ دعا تمہاری نم آنکھ کو پھر سے ہنسا سکتی ہے، دعا اندھے کنویں میں بھی روشنی لا سکتی ہے، دعا سلگتی ہوئی آگ کو ایک اشارے پہ بجھا سکتی ہے، دعا تڑپتے ہوئے ہر گمان کو یقین بنا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس یتیم کو جس کا باپ منو مٹی تلے دفن ہو چکا کس نے رلایا؟ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹائیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ تمہیں اپنی پریشانی ہمیشہ آزمائش کیوں لگتی ہے؟ کبھی سوچا ہے وہ تمہارا مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے؟ دعا یہ کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رہے، راتیں اپنے اشکوں سے منور رہے، لوگ ہمارے ہاتھ سے محفوظ رہے، اور پیشانی سجدوں سے محروم نہ ہو۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو،